یا علی مدد تمام گروپ ممبران کو. او بھائی عقل سے پیدل آدمی یا جناب بھائی کیا کہوں میں آپ کو, تھوڑی اپنی عقل استعمال کر لیں. یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کوئی چیز آئی اور آگے شیئر کر دی. اس شعر کو سمجھیں کہ اس شعر میں لکھا کیا ہے, صحیح ہے نا. کیونکہ لکھنے والا بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, نہ پڑھنے والا کوئی چھوٹا موٹا ہے کہ اس نے بے دھیانی میں اندیکھے پڑھ دیا اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ بھٹکتی ہوئی آتما جو اس نے پڑھا ہے نا, باغ فدق والا جو شعر ہے, وہ پورا مجھے پتہ ہے. روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب, یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے. تو بھائی یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے نا, یہ ان تینوں کے بارے میں پڑھا ہے جو باغ فدق کو چھین کے کھا گئے تھے, جو چور تھے باغ فدق کے. یہ ان کے لیے شعر پڑھا ہے. نعوذ باللہ یہ 14 کی ذات تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں بولنا تو دور, سوچنے سے بھی بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز سے قاصر ہو جاتا ہے. نہ دین سے, نہ دین کا رہتا ہے, نہ دنیا کا, نہ کہیں اور کا. ٹھیک ہے نا, صرف سوچنے سے ہی. تو کسی اور کے بارے میں ایسا الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. برائے مہربانی پہلے سوچیں سمجھیں دیکھیں, پھر یہ نہیں کہ جو بھی چیز آئے آگے فارورڈ کر دی. اوکے. شعر ہے کہ روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب, یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے. میر تکلم صاحب کا یہ شعر ہے اور میر حسن میر صاحب نے پڑھا ہے. السلام علیکم یاری السلام علیکم بھائی جان. مجھے اپنا ایک شعر کی نا تشریح کر دینا, پھر میں سمجھ جاؤں گا. پھر آپ مجھے نا تشریح جو بھی آپ کو آتی نا پلیز مجھے بتا دو بھائی جان. بھائی تشریح بتائی تو ہے, روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب, یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے. یہ شعر جو ہے وہ ان کے بارے میں ہے باغ فدق کو جو چھین کے کھا گئے تھے, جو چور ہیں باغ فدق کے, وہ تینوں حضرات. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے شعر ہے. نعوذ باللہ یہ اس کو اس طرف نہ لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو برائے مہربانی خود سمجھا کریں. ماشاء اللہ مولانا نے عقل دی ہے آپ کو, اور ولایت علی پہ کے لیے آپ کو چنا ہے, تو تھوڑی سی عقل کو تھوڑا استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان تین کے لیے ہے, نہ کہ یہ نعوذ باللہ میں بول بھی نہیں سکتا. تو یہ اپنے ذہن کو تھوڑا کلیئر کریں, ٹھیک ہے نا. اور میر صاحب نے اپنی ایک محفل میں انہوں نے اس بات کو کلیئر بھی کیا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ ان کے لیے, باغ فدق کے چوروں کے لیے. ہیلو السلام علیکم, کیا حال چال ہے میرے بھائی. دیکھو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ شاعر و شعر کہو قافیہ پیماں نہ بنو, ہر طرف زور ہے قافیہ پیمائی کا. اچھا, یہ قافیے سے قافیہ ملانے کے لیے انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے, مگر پہلے مصرعے میں جمع کا صیغہ نہیں ہے. مطلب یہ کہنے کا یہ فرد واحد کی نہیں یہ بات ہو رہی ہے. تو جو شاعری کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو تھوڑا سا میرے خیال میں اس میٹر کو دبا دیا جائے, مگر ہے شعر تھوڑا گڑبڑ. بھائی جان میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ نا اس کی میں تشریح کر دیں, اپنی وہی شعر ہی دوبارہ پڑھ دی ہے میں نے آپ کو نا. پلیز مجھے نا تھوڑی بہت تشریح تو بتا دیں. یہاں پہ نا ایک شخصیت کی یہ بات اور نا بھائی جان, یہ شعر کے اندر مجھے پتہ ہے شعر میں نا جو شعر لکھتے نا سب کچھ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن بھیا یہ شعر کے اندر نا ایک شخصیت کی اور یہ بات, اور بھیا اور اس میں نا مونس کی اور یہ بات, نہ کوئی مذکر کی طرف یہ جا رہا بھی نہیں کہ بھائی جان. دیکھو بہت سی چیزوں کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا انسان, کیونکہ وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. اب کیونکہ یہ وائرل ہو گئی ہے, ظاہری بات ہے اب اس میں اس کے مختلف قسم کے رنگ آئیں گے. مگر آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ قافیہ سے قافیہ ملانے کے چکر میں یہ مسٹیک ہوئی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ فرد واحد کے لیے بات ہو رہی ہے, اس میں جمع کا صیغہ نہیں ہے. اگر اس میں جمع کا صیغہ ہوتا تو باغ فدق کو جو چھیننے والے ہیں وہ ایک نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, کافی لوگ تھے اس زمانے پہ. تو شاعر کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مجھے اس جگہ کے اوپر کوئی اور مصرع لگا دیتا, کیونکہ جو اشارہ جا رہا ہے وہ
جناب سیدہ کی طرف جا رہا ہے، شعر کے اندر جو اشارہ جا رہا ہے وہ جناب سیدہ کی طرف جا رہا ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر کے دماغ میں کوئی اور بات ہو، مگر یہ مصرع کا اشارہ جا تو وہیں پر رہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی۔ مگر یہ ہے کہ یہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، شاعر بعض اوقات مسٹیک کر جاتا ہے، مگر اب وہ بھی بڑا شاعر ہے، کوئی چھوٹا شاعر تھوڑی ہے میرے بھائی، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں میرے بھیا۔ آپ بہرحال گستاخی تو ہے، اور یہ بھٹکتی آتما یہ جو استعمال کیا، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیوں جو ہے یہ کس حدیث اور روایت کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور کیا بتانے کی کوشش کی ہے کہ باغ فدق کے ارد گرد بھٹکتی ہیں، کیوں کوئی جو آئے گا اور کون بھٹکے گا؟ یہ مطلب کیا یہ جہالت کے سوا اور کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے شاعری سے پہلے تو منظر کشی ہوتی ہے نا، یہ منظر کشی کس چیز کی، اور یہ کون سا دین کی خدمت کی ہے؟ اور یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں نا، دوسروں کو تو یہ بھری محفل میں بے عزت کر دیتے ہیں، جو 2 بچوں کو انہوں نے کیا تھا، اپنے آپ کو تو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں، تو اس ہوشیار سے کیسے غلطی ہوئی؟ باتیں شاعر حضرات سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ شاعری کا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے مصرع جو آپ نے کہا تو اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے اس کا ربط ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے، اور یہ دونوں مصرع ایک دوسرے کے ساتھ ربط کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب سیدہ کی طرف اشارہ ہوا، یہ گستاخی تو ہوئی ہے۔ اب اس کی کوئی کتنی بھی جسٹیفیکیشن دے دے میرے بھائی، جو چیز ہو گئی سو ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کا میں آپ کو قول سناتا ہوں کہ جب تک الفاظ آپ کی زبان کے اندر، الفاظ آپ کے غلام، اور جیسے ہی الفاظ آپ کی زبان سے باہر، آپ الفاظوں کے غلام۔ انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے یار۔ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے انسان ویسا ہی سوچتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا واللہ عالم میر صاحب سے کیا دشمنی ہے یا کیا جو بھی بات ہے وہ مولا بہتر جانتے ہیں، میں اس بحث میں زیادہ پڑھوں گا نہیں، ٹھیک ہے۔ بات ساری اتنی سی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے میر صاحب کے بارے میں، تکلم کے بارے میں، کہ بس وہ ان 2 بچوں کو ڈانٹ دیے نا، اب وہ دنیا کے غلط ترین انسان یہ ہوگا بس، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ ہوتے ہوئے بھی جو چیز سوچی بھی نہیں ہے انہوں نے، وہ آپ لوگوں نے بہتان ان کے نام پہ باندھ دیا۔ نہیں جی، یہ بیوی کی شان میں ہی کہا انہوں نے، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہو گئی کہ نہیں جی بیوی کی شان میں ہی کہا ہے یہ، اس نے اور کسی کی شان میں نہیں کہا، بیوی کی شان گستاخی کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ بھائی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے نہیں کی بیوی کی شان میں یہ بات، آپ لوگ بلا فضول میں آپ مولا کا قول سنا رہے ہیں، آپ نے مولا کا وہ قول نہیں سنا کہ کسی مومن پہ بہتان باندھنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے؟ دونوں طرف کی باتیں سوچیں۔ اب ایک آدمی کے بارے میں آپ نے ایک پرسیپشن اپنا بنا لیا دماغ میں کہ نہیں جی وہ غلط ہے تو ہے غلط۔ بھائی جان آپ نے بالکل وہ بات صحیح کی ہے، جو سی نا انہوں نے میر صاحب نے نا 2 وہ لڑکوں کے ساتھ بہت غلط حرکت کی تھی ہے نا، ان کو بیچ میں روک دیا تھا۔ شعر وہ بہت ہی اچھا تھا، صحیح۔ میں نے 2-3 شہر ہوتے تھے پنڈی میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے بولا تھا یہ شعر اتنے مزے کا تھا نا، میر صاحب نے بیوقوفی کی تھی۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن جب مولوی کی ہم کبھی بھی غلطی پکڑتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جہالت میں جلدی میں نکل گیا، لیکن جب شاعر اور کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاعری ہوئی، شاعری ہونے کے بعد میر حسن صاحب کے سامنے پیش ہوا، میر حسن صاحب نے پھر اس کو یوں سمجھیں کہ کمپوز کیا، اس کو پڑھا، پھر یہ کمپوزنگ ہوئی، اتنے دن بار بار اس کی کاٹا پیٹی ہوئی ہوگی، یہ سارا یوں سمجھے جاہلوں کا گینگ ہے۔ اس کا مطلب یہ اس قدر بدتمیزی کرنے کے بعد آپ سے جو ہے مطلب بیٹھے میں، اور آپ تو بڑے مطلب ایک دوسرے کی تو آپ ایک نوک پلک بڑی درست کرتے ہیں، اور آپ نے یہ کس طرح سے بدتمیزی کی؟ ٹھیک ہے مولوی اگر کوئی چیز کر دیتا ہے تو اس سے تو چلو مجلس میں جلدی میں بات نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو گئی غلطی ہو گئی، لیکن اس چیز کو تو لکھا گیا، پڑھا گیا، سمجھا گیا ہوگا نا اس کے بعد، یعنی یہ تو صریحاً ایک طرح سے مسٹیک ہے۔ اور پھر دوسری منظر کشی کس چیز کی ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس نے پڑھا، جس نے لکھا، جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایسا کوئی
نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا، نہ ایسا کچھ اس نے کہا ہے. یہ سمجھنے والے کی سوچ کا فطور ہے بس کہ وہ اس بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو دونوں پہلوؤں سے سوچا کریں، نہ کہ صرف نگیٹو پہلو سے سوچیں. ٹھیک ہے، بات صرف اتنی سی. یہ عالی مدد. بھائی جان میں نے آپ سے نا ایک بات پوچھنی ہے کہ نا مجھے آپ یہ بتاتے بھائی جان، جو سی نا مفتی طارق مسعود صاحب نے نا مولا علی کی گستاخی کی ہے، پھر نا بعد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے مولا علی کی گستاخی نہیں کی. کیا آپ اس بارے میں اب پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم سب جاہل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، اپنی سب کی جہالت ہم قبول کر رہے ہیں اپنی. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ بھٹکتی آتما کہنے کا. اور اگر انہوں نے ایک بات کہہ بھی دی تو یہ کون سی آیت اور کون سی روایت اور کون سی درایت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے. ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو پورا گینگ جاہل ہے، ہم تو سب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ سمجھدار ہیں، آپ ذرا اتنا ہمیں سمجھائیے تو صحیح کہ یہ کون سی روایت ہے کہ جس میں بھٹک رہی ہے آتما باغ فدق کے قریب. ذرا آپ سمجھائیے. اور کہنے کا پھر اصل مطلب کیا ہے، ذرا یہ بھی آپ سمجھا دیجئے. مطلب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذرا آپ ہمیں وہ دوسری بات مطلب بھی سمجھائیے کہ کہنے کا مطلب کیا ہے. اگر ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنے ناسمجھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ذرا صحیح مطلب سمجھا دیجئے. اور روایت بھی بتائیے اور درایت بھی بتائیے اور سب کچھ بھی بتائیے کہ یہ کوئی قول ہے، یہ کوئی روایت ہے، یہ کوئی کیا ہے. یہ اصل میں یہ کوئی یہ سمجھے قصہ تھا، یہ کیا کوئی حدیث ہے، یہ کیا ہے. کیونکہ یہ مطلب کون بھٹک رہا ہے اور یہ کون ہے یہ باغ فدق کے قریب. یعنی بس ایسے ہی یا بے تکے شاعر ہیں، کچھ بھی اٹھا کے کہہ دیا. بس ہمیں تو کافی ہے ڈھونڈے، بچپن شاعری کا بھی بچپن چل رہا ہے، کافی ہے ڈھونڈے اور کہہ دیا جو ملا. تو فاطمہ کے ساتھ آتما معاذ اللہ لگا دیا. اور مطلب جس طرح سے آپ نے کافی ڈھونڈے، تو آپ بھی ہمیں ذرا سمجھائیے مطلب.